الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے وہ جو فتاوی جات دی ہیں وہ بھی مجھے اس نمبر پہ بھیجیں، اور جو تفسیر جلالین ہے وہ بھی بھیجے، وہ آپ نے بھیجی کیوں نہیں؟ صحیح طرح کیا کریں۔ آگے یہ جو شامی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان، تتار خانیہ، ان کا مطالعہ آپ کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی ساتھ ساتھ آگے کرنا ہے، اور اس کا بھی، ان کا بھی ساتھ ساتھ آپ نے مطالعہ کر کے آنا۔ فتاوی تتار خانیہ کا اور فتاوی عالمگیری کا تو آپ نے ضرور مطالعہ کر کے آنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ باب الحید انون به لکثرته واصالته فهي ثلاثة حیض ونفاس واستحاضة هو لغة السیلان وشرعا على القول بأنه من الأحداث مانعة شرعية بسبب الدم المذكور وعلى القول بأنه من الأنجاس دم من الرحم خرج الاستحاضة ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومشكل لا لولادة خرج النفاس وسببه ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة وركنه بروز الدم من الرحم وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع ووقت ثبوته بالبروز فيه تترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح ولأن الأصل الصحة والحيض دم صحة شمني۔ اب یہ باب الحیض کی بات ہے، تو اس پہ علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں نیچے، اعلم ان باب الحیض من غماد الابواب خصوصا متحیرۃ وتفارعها ولہذا اعتنى به المحققون وافردہ محمد فی کتاب مستقل ومعرفۃ مسألۃ من اعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصي من الاحکام كالطہارۃ والصلاۃ والقراءۃ والصوم۔ اب یہاں سے علامہ شاہ فرماتے ہیں کہ جان لو باب الحیض یہ پیچیدہ ابواب میں سے ہے، خصوصاً متحیرہ اور اس کے تفارع، یہ متحیرہ اور تفارع ان کی بات آگے آئے گی، یہ کس کو بولتے ہیں ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ اسی وجہ سے محققین نے اس کا خصوصی اہتمام کیا، خصوصی طور پر ان کو لکھا، اور امام محمد نے اس کے متعلق علیحدہ ایک مستقل کتاب لکھی باب حیض کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے مسائل کی معرفت عظیم مہمات سے ہے، یعنی کہ حیض کی جو معرفت ہے، اس کی معرفت عظیم مہمات میں سے ایک مہمہ ہے، عظیم احکام میں سے، کیونکہ اس پر بے شمار احکامات مرتب ہوتے ہیں، حیض سے بہت ہی زیادہ احکام مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ طہارت کا تعلق ہو تو نماز، طہارت کا تعلق ہو تو وہ حیض کے ساتھ ہے، نماز کا ہو تو بھی، قرات کا ہو تو بھی، صوم کا، اعتکاف کا، حج کا، بالغ ہونے کا، وطی کرنے کا، طلاق کا، عدت کا، استبراء کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو جن کا تعلق شمار اسی سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ بہت ہی عظیم چیپٹر ہے، اور یہ اعظم واجبات میں سے ہے، اعظم الواجبات میں سے۔ کیوں اعظم واجبات میں سے؟ کیونکہ کسی شے کے علم کی قدر و منزلت اس کی جہالت کے ضرر کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ اگر بندہ جاہل ہو، بندے کو پتہ نہ ہو، تو بندے کو اس چیز کی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ جب بندے کو پتہ چل جائے
اس چیز کا علم آ جائے تو تب ہی بندے کو اس چیز کا مرتبہ پتہ چلتا ہے، اس چیز کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حیض کے مسائل سے جہالت کا ضرر دوسری چیزوں کی جہالت کے ضرر سے بہت زیادہ ہے۔ حیض کے مسائل کی جہالت ایک سائیڈ پہ رکھو، دوسری تمام چیزوں کی جہالت کو ایک سائیڈ پہ رکھو۔ اب جو حیض کی جہالت کو نہیں جانتا تو وہ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، باقی چیزوں کو نہیں جانتا تو وہ تو کم ہے، لیکن حیض کی بہت زیادہ ہے، تو اس کی جہالت دوسری جہالتوں سے بہت زیادہ قوی ہے۔ بس اس کی معرفت کا اہتمام کرنا واجب ہے، اس کا سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگرچہ اس میں کلام طویل بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا علم حاصل کرنے والا اس کا شوق رکھتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے تو مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور مرد کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے تو اس سے زیادہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب مرد کی شادی ہوگی تو وہ ان احکام کے اندر آئے گا، صحیح ہے؟ یعنی کہ اس کا واسطہ جب عورت سے پڑے گا تو وہ اس کو بھی یہ تمام عارضات لاحق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بھی یہ ہے۔ جو بندہ علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے اندر بڑا شوق رکھتا ہے، یہ علامہ شامی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْمُحِسَّ لَا يَتَشَوَّقُ إِلَىٰ ذَلِكَ، اس میں کیا رکھتا ہے؟ شوق رکھتا ہے۔ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَىٰ كَرَاهَةِ أَهْلِ الْبُطَالَةِ، اور تمسخر کرنے والوں کی کراہت کی طرف کوئی التفات نہیں ہے۔ جو بندے مذاق اڑاتے ہیں اس علم کو، یعنی کہ یہ جب سیکھتے ہیں تو مذاق کے اندر ہی ساری بات کو ٹال کے آگے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی تھوڑا برابر بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور کراہت کی طرف بھی نہیں وہ جاتے۔ جو بندہ تمسخر کر کے کراہت کر کے یا کراہت کرتا ہے یا تمسخر کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے یا ناپسندیدہ سمجھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں۔ پھر حیض میں کلام 10 اعتبار سے ہوتا ہے، 10 طرح کلام ہوتا ہے، لغوی اور شرعی معنی کے اعتبار سے، اس کا سبب، اس کا رکن، اس کی شرط، اس کی مقدار، اس کے رنگ، اس کے اوقات، اس کے ثبوت کے وقت اور اس کے متعلق احکام کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے۔ یہ بحر نے بات کی ہے، بحر سے مراد آپ کو پتہ ہے، میں نے بتا دیا ہے، بحر سے بحر الرائق ہے، ٹھیک ہے؟ انوانا بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل بھی بنا سکتے ہیں، اور انوان مبتدا بھی بنا سکتے ہیں۔ عنوان باندھا اس کے ساتھ، اس کے اکثر ہونے کی وجہ سے اور اس کے اصل ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ حیض کے ساتھ عنوان باندھا اس کے اکثر اور اصل ہونے کی وجہ سے۔ نیچے آئیں، جعل الحید فرماتے ہیں کہ حیض کا عنوان بنایا، حالانکہ اس باب میں نفاس، استحاضہ اور اس کے توابع احکامات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ طحطاوی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ لکثرتی، اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثیر وقوع ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ یہ حیض جو ہے یہ استحاضہ اور نفاس کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ذکر کیا، اور اصل ہونے کی وجہ سے کہ احکام کے بیان میں اس باب میں اس کے اصل ہونے کی وجہ، اور اصل جو ہوتا ہے، اصل کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کثیر غالب پر بولا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں پر اصل بولا جائے تو وہاں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کثیر، غالب، تو غالب حیض ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے حیض سے ہی عنوان کا نام باندھا، ورنہ ہے تو وہ 3 خون، حیض، نفاس اور استحاضہ ہوا لغت، اور لغت میں حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض سیلان کو کہتے ہیں، کہ سیلان بہنے کو کہتے ہیں، جس طرح کہ کہا جاتا ہے ہادل وادی، وادی بہ پڑی، اذا سالا وادی، جب بہ پڑے تو کہا جاتا ہے ہادل وادی، وادی بہ پڑی۔ اور حیض کو حیض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جاری ہوتا ہے۔ اور شرع میں
ایک قول پر کہتے ہیں شریعت میں حیض کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک قول کے مطابق کہ بھئی طور پر یہ حدث ہے احداث میں سے، اور ایسا حدث جو معنی شرعی ہوتا ہے مذکورہ خون کے سبب۔ شریعت بعض احکام کو منع کر دیتی ہے جب یہ خون آتا ہے، اور وہ کیا کیا ہے، وہ وہی ہے کہ نماز، روزہ، قرات، صوم، اعتکاف، حج، بلوغ، حج، وطی وغیرہ یہ معنی کر دیتی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ نجس ہے، انجاس میں سے نجس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے نا، یہ اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ نیچے رافعی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے حدث اور نجس میں۔ وہ اس طرح کہ ایک عورت وہ اس کا خون بند ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں حیض ہوئی، میں حائضہ ہوئی تو کیا چیز، تو میری غلام آزاد ہے۔ تو اب غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ حدث کی حالت میں تو ہے اور نجس کی حالت میں نہیں ہے، حالانکہ غلام آزاد ہو رہا ہے اور نجس کی حالت میں نہیں ہے، حدث کی حالت میں ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ دم من الرحم، اور خون رحم سے۔ کون سا خون؟ حیض کا وہ خون جو رحم سے نکلے تو خارج ہو جائے گا اس کا سے استحاضہ کا خون، کیونکہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم سے جاری نہیں ہوتا، وہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا تَرَاهُ، اور اس سے وہ خون بھی نکل گیا جس کو صغیرہ بچی دیکھے یا عائسہ عمر رسیدہ عورت دیکھے یا پھر مشکل خنثی مشکل اس کو دیکھے۔ عائسہ اس کا بیان تو آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور نو عمر بچی جو 9 سال سے جس کی کم عمر ہو، اور خنثی مشکل ظہیرہ میں اس بات کو فرمایا کہ خنثی مشکل ہے جب اس سے منی اور خون دونوں خارج ہوں تو منی کا اعتبار ہوگا، خون کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جو منی ہوتی ہے یہ کسی دوسری چیز سے مشابہ نہیں ہوتی، منی سے کوئی دوسری چیز مشابہت نہیں رکھتی، بخلاف حیض کے کہ حیض کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ کیا ہے، استحاضہ کا خون ہے، تو لہذا اس پر کیا فرض ہوگا، غسل فرض ہوگا، غسل لازم ہوگا۔ لا ولادت، اور نہ ہی ولادت کے ذریعے بھی وہ خون نہ نکلے، تو اس سے کیا خارج ہو گیا، نفاس خارج ہو گیا، نفاس کا خون وہ خارج ہو گیا، کیونکہ نفاس کا خون وہ ولادت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ وہ سبب ہو، اور اب اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ 10 چیزیں انہوں نے بیان کی، تو پہلی چیز یہاں سے کیا بیان ہو رہی ہے، سبب کیا ہے خون کے نکلنے کا، تو سبب یہ ہے کہ ابتداً اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا حضرت حوا علیہ السلام کو درخت کے کھانے کی وجہ سے، یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حیض پہلے نہیں آتا تھا، جب آپ نے وہ والا درخت جو جنت میں رب تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کھایا تو اس وجہ سے آپ کو حیض آنا شروع ہو گیا، اور یہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، پھر یہ قیامت تک ان کی بیٹیوں میں باقی رہا، اور جو کہا گیا کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا، تو امام بخاری ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر حیض بھیجا گیا، تو امام بخاری نے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اس کا رد کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے متعلق فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، تو علامہ نبوی نے فرمایا کہ یہ آدم کی تمام بیٹیوں میں عام ہے، یہ بنی اسرائیل پر نہیں ہے، اور یہ وہی سبب ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کے وہ پھل کھانے کی وجہ سے ہے۔ اور وہ رکن، اس کا رکن رحم سے خون کا نکلنا، رحم سے خون کا باہر نکلنا، یعنی کہ رحم سے اس کا فرج داخل تک ظاہر ہونا، فرج داخل تک ظاہر ہونا۔ نیچے حاشیے میں دیکھیں، اگر فرج داخل تک خون اترا تو ظاہر الروایا میں وہ حیض نہیں ہوگا، فرج داخل تک اترا تو وہ حیض نہیں ہوگا، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ قسطانی نے
اور امام محمد سے مروی ہے کہ اس کو محسوس کرنا اس کا رکن ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ حیض کا رکن جو ہے نا وہ خون کا نکلنا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنا ہے۔ اب ایک عورت تھی، اس نے وضو کیا طلوع آفتاب کے وقت، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے کرسف یا روئی کپڑا وغیرہ فرج داخل میں رکھ لیا۔ اب پھر اس کو کچھ دیر بعد محسوس ہوا کہ حیض مجھے آ گیا، اب اس کا حیض نکلا نہیں، حیض آ گیا، تو امام محمد فرماتے ہیں رکن پایا گیا، اس نے وہ جو اس دن کا روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزہ ٹوٹ گیا، لہذا اس پر قضا لازم آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک رکن کیا احساس ہے۔ اور صاحبین اس میں، شیخین اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ شیخین فرماتے ہیں کہ احساس رکن نہیں ہے بلکہ فرج داخل کے کنارے کے برابر جب تک حیض نہ آئے تب تک حکم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، فرج داخل کے کنارے کے برابر نہ آئے۔ اگر روئی سے تری فرج داخل کے کنارے کے برابر آ گئی، روئی سے جو تری تھی فرج داخل کے کنارے کے برابر آ گئی تو وہ حیض اور نفاس والی ہو جائے گی بالاتفاق، ورنہ حیض و نفاس والی نہیں ہوگی۔ اگر کرسف کی وجہ سے اس کو خون نہیں پہنچا تو نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم کس کا ہے؟ حدث کا حکم بھی یہی ہے، پیشاب کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر رکھا تھا اور پیشاب اگر آ گیا فرج داخل کے کنارے تک، یعنی کہ فرج خارج والی سائڈ پر اور داخل کے کنارے پر آ گیا تو تب تو حکم لگائیں گے، ورنہ حکم نہیں لگائیں گے۔ اور یہ بات باہر نے کی ہے، باہر رائق میں ہے۔ اور اس کی شرط یہ ہے اس کی کہ طہر کے نصاب گزر جائے، طہر کا نصاب گزر جائے اگرچہ حکمن ہو، یعنی کہ رکن کیا ہے؟ فرج داخل کے کنارے تک حیض کا آ جانا، اور شرط کیا ہے کہ طہر کا نصاب بھی گزرے۔ اور طہر کا نصاب کیا ہے؟ وہ کم از کم 15 دن گزر جائیں، اگر 15 دن سے پہلے آ جائے تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا، اگر 15 دن کے بعد آئے تو وہ حیض گنا جائے گا۔ اگرچہ حکمن ہی ہو، حکمن وہ آپ کو پتہ ہے حکمن کی 2 قسمیں ہیں کہ جو حیضوں کے درمیان آتا ہے تو طہر وہ ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، وہی اگر گزر جائے 15 دن تک تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ شمار کر لیں گے۔ اور اس سے کم نہ ہو، اس کی مقدار سے کم نہ ہو، یعنی کہ طہر کی مقدار سے کم نہ ہو، کم از کم 15 دن سے کم نہ ہو، اگر کم ہوگا تو پھر وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا، وہ استحاضہ کا شمار ہوگا۔ اور اس کا وقت، اوقات کہ یہ حیض آتا کب ہے تو یہ 9 سال کے بعد آتا ہے۔ اور اس کے ثبوت کا وقت کہ یہ ثابت کب ہوتا ہے تو ثابت یہ نکلنے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہونے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹ جائے گی نماز ترک ہو جائے گی، اور اگرچہ مبتدا ہو اس نے دیکھا تو اصح قول میں وہ بھی نماز کو چھوڑ دے گی، کیونکہ اصل صحت ہے اور حیض یہ صحت والے خون کی علامت ہوتی ہے۔ شمنی نے اس بات کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر جو ابتداً جس کو پہلی مرتبہ خون آیا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ 3 دن تک ٹھہرے گی، 3 دن تک وہ حیض شمار نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد حیض شمار ہوگا۔ اور اصح قول یہی ہے جو ذکر ہو گیا، اور اسی کو اکثر مشائخ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جب وہ فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب پہلی مرتبہ حیض آیا تو اس پر نماز چھوٹ گئی، اور نماز جب چھوٹ گئی تو لہٰذا یہ نماز چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حیض ہے، کیونکہ استحاضہ میں تو نماز چھوٹتی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کیونکہ جو خون ہوتا ہے وہ صحت کی علامت ہے، اور حیض کا خون وہ صحت والا خون ہوتا ہے، لہذا اصل اس میں صحت ہے، جب صحت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حیض والا ہی خون ہے، وہ استحاضے والا خون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں
ہیں, 3 दिन और 3 रातें हैं. اب راتوں سے مراد یہاں پر وہ کیا ہے, وہ سلاس ہے, 3 راتیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے والی رات یا بعد والی رات, یہ نہیں ہے. جس طرح کے 3 راتیں ہیں چاہے وہ پہلے ہو یا بعد میں. جس طرح کہ رمضان مبارک ہے نا, رمضان مبارک کا چاند آ گیا نظر, تو اب پہلے روزے کی رات پہلے ہوتی ہے, پہلے تراویح پڑھتے ہیں پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ حیض آیا جمعے کے دن اور جمعرات کی جو رات تھی, جمعرات اور جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات, وہ رات گنی جائے گی, بلکہ وہ نہیں گنی جائے گی, اس کے ساتھ جو ہوگی وہ گنی جائے گی, یا جس دن حیض آیا وہ گنی جائے گی. آگے وضاحت آئے گی اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ. اور اضافت بیان کی, یہ عد مقدار کو بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا, اور یہ ساعت فلکی ہے, ساعت فلکیہ کے ساتھ, نہ کہ اختصاص, اور نہیں کیا اختصاص کی وجہ سے, خاص ہونے کی وجہ سے اختصاص نہیں کیا. یہ ساعت فلکیہ کی آپ تھوڑی سی وضاحت کو سمجھ لیں. ایک ساعت فلکیہ ہوتی ہے اور ایک ساعت زمانیہ ہوتی ہے. جو ساعت ہے, ساعت سے مراد یہ 72 گھنٹے ہیں, ساعت سے مراد کیا ہے 72 گھنٹے ہیں. اور ساعت فلکیہ سے مراد جس کی ہر گھڑی 15 درجے ہوتی ہے, ہر گھڑی 15 درجے ہوتی ہے, اس کو ساعت معتدلہ بھی کہتے ہیں. اس ساعت کو کیا کہتے ہیں, معتدلہ بھی کہتے ہیں. اس فلکیہ کے لفظ سے ساعت لغویہ سے اعتراض ہو گیا. وہ ساعت لغویہ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی کہ ساعت فلکیہ کسے کہتے ہیں. اب ساعت فلکیہ ہم کہیں گے ساعت فلکیہ, اس کا دوسرا نام ساعت معتدلہ بھی ہے. ساعت معتدلہ کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں, جس میں ایک دن اور ایک رات کتنے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. تو گھنٹوں کے حساب سے حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہوئی, 72 گھنٹے ہوئی. گھنٹوں کے اعتبار سے حیض کی مدت کتنی ہوئی, 72 گھنٹے ہوئی. اور ساعت زمانی دن یا رات کے 12ویں حصے کا نام ہے, دن یا رات کے 12ویں حصے کا نام ہے. اس کو ساعت معجوجہ بھی کہتے ہیں, معجوجہ بھی کہتے ہیں. گویا یہ 1 گھنٹے کی ساعت ہوئی, 1 گھنٹے کی یہ ساعت ہوئی. تو متن میں ساعت کے ساتھ فلکی کی قید لگا دی, اس لیے کہ ساعت زمانی, ساعت لغوی, ساعت شرعی سب خارج قرار پائی جائے. مختصر یہ ہے کہ اگر 72 گھنٹے یا اس سے زیادہ خون جاری رہا تو حیض ہے, اگر 72 گھنٹے سے کم رہا تو وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا. اور مسلمہ قاعدہ یہی ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ جس طرح رمضان میں چاند نظر آیا تو دن بعد میں ہوتا ہے, رات پہلے ہوتی ہے. اب رات کو بندہ تراویح پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. تو اب اگر کسی عورت کو جمعے کے دن سے حیض شروع ہوا تو یہ لازم نہیں ہوگا کہ جمعے کی رات بھی ہو, جمعے کی رات بھی حیض ہو, بلکہ یہاں پر مطلقاً 3 راتیں ہونی چاہیے. جس طرح یہ بھی لازم نہیں ہوتا کہ طلوع آفتاب کے اعتبار سے 3 دن پورے کے پورے ہوں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ 3 کی مقدار گزر جائے, 3 کی مقدار گزر جائے. اس سے مراد یہ ہے ہماری کہ 3 کی مقدار کیا ہو جائے, گزر جائے. اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لینا اور حاشی کو بھی دیکھ لینا, پھر آگے میں اس کی وضاحت آپ کو کروں گا, یہ ساتھ اور سب, ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا. اور جو میں نے آپ کو کہا ہے فتاوی تطارخانی اور بحر الرائق ضرور دیکھیں, اس پہ علامہ شامی کا حاشیہ بھی ہے بحر الرائق کے پہ جو میرے پاس پڑی ہے. تو آپ نے تطارخانی عالمگیری اس کا بھی مطالعہ کر کے آنا ہے, اچھے انداز میں پڑھنا ہے. اور یہ میں آپ کو 2-3 دن پڑھاؤں گا, اس کے بعد اس کو بھی آپ نے خود ہی نکالنا ہے. اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھے انداز سے اس کو
پڑھنا ہے، اور وہ جو میں نے تفسیر جلالین کا بولا اور جو وہ 3 کتابیں ہیں اس کو بھی آپ پڑھتے رہیں اور وہ لکھتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ آپ کو آنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محنت کر کے پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز میں محنت کریں گے تو پھر ہی آپ کو کچھ ملے گا، اور محنت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ ادب ضروری ہے ہر عالم دین کا، آپ ادب کریں، ہر عالمہ کا آپ ادب کریں، ان کے ہاتھ کو چوما کریں، اپنے استاذہ کے ہاتھ کو چوما کریں اور ان کی جوتی کو سیدھا کر کے رکھا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں، تو ہی آپ کو کچھ دنیا میں ملے گا، نہیں تو عام دھکے ہی کھاؤ گے۔ سیریس بات ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے لڑکوں کو دھکے کھاتے ہوئے جو استادوں کی پیٹھ پیچھے استادوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بہت ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ محنت کریں، اپنے اوپر توجہ دیں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ جو علم ہوتا ہے وہ ان کالے حرفوں میں نہیں رکھا جاتا، علم جو ہوتا ہے وہ ادب سے ہی ملتا ہے اور ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ جب بندے کو استاد کی دعا ملتی ہے تو بھی سب کو ملتا ہے، اور یہ محنت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ محنت کرے ادب نہ کرے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، محنت کرے اور ساتھ ادب بھی کرے تو تب ہی اس کو کچھ ملے گا اور کچھ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے انداز میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ پڑھا کریں، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ بالکل کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے، آگے مطالعہ کر کے بھی نہیں آتے۔ میں نے آپ کو اتنی کتابوں کا بولا ہے، آپ پھر بھی مطالعہ نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بات نہیں مانتے۔ ہم جب پڑھتے تھے اپنے استاد سے تو اتنے دور ہوتے تھے استاد ہمارے، ہم حالانکہ استاد سب کچھ کہتے نہیں تھے، مارتے نہیں تھے، لیکن ادب کے لیے اتنا دور ہے، جو استاد کہہ دے وہ کام ہم کرتے تھے۔ ہمارے استاد صاحب وہ تو بڑا ہی زیادہ ادب کرتے تھے، وہ بھی جلالی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا نا جلالی صاحب آ رہے ہیں تو جہاں پہ کھڑے ہوتے وہیں پہ ہاتھ کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کے آگے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح ادب کا دامن تھام لو، اگر ادب ہوگا تو ہی، اور ادب یہ دل سے ہوتا ہے، دل کے اندر بندے کا اخلاص ہو تو تبھی ادب پیدا ہو سکتا ہے، اگر اخلاص نہ ہو، مخلص نہ ہو دلو، تو ادب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور علم بھی کبھی نہیں آئے گا، دھکے ہی ملیں گے آپ کو جب تک آپ ادب نہیں کرو گے، استاذہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو گے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز میں پڑھو اور محنت کر کے آیا کرو، جو بات بولا کروں اس کو مانا کیا کرو، اور اچھے انداز میں محنت کر کے دل لگا کے پڑھو تاکہ آپ کو کامیابی ملے، ٹھیک ہے۔ پڑھے سنے قبول فرمائے۔